لازمی تھا۔ ریئیکٹ کیا سب سے پہلے سابق وزیر اعلیٰ غلام نبی آزاد نے، اور غلام نبی آزاد نے کیا کچھ کہا؟ جی ہاں، کل جس طرح سے وزیر داخلہ کے دورے کے دوران مختلف بیانات سامنے ہیں، اس پر رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ غلام نبی آزاد کانگریس کے سینئر لیڈر اور سابق جموں کشمیر کی جو چیف منسٹر رہے ہیں، ان کی جانب سے بیان آیا ہے کہ موجودہ دور میں سب سے زیادہ نقصان جموں کشمیر کی عوام کو ہوا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ انتخابات کے بعد ریاست کا درجہ بحال کرنا غلط ہے، کیونکہ یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب امت شاہ نے کل اپنے خطاب میں کہا تھا کہ بیان میں کہا تھا کہ جموں کشمیر میں پہلے حد بندی مکمل ہوگی، اس کے بعد انتخابات ہوں گے اور اس کے بعد ہی ریاست کا درجہ بحال ہوگا۔ اس کے بعد ہی مختلف بیانات سامنے آئے ہیں، جہاں وادی کے اندر بھی مختلف سیاسی لیڈران نے اس پر رد عمل ظاہر کیا۔ وہیں پر کانگریس کے سینئر لیڈر غلام نبی آزاد نے یہ کہا کہ غلام نبی آزاد کی جانب سے کہا گیا کہ ریاست کا درجہ بحال کرنے کے حوالے سے پہلے جب آل پارٹی میٹنگ ہوئی تھی نئی دلی کے اندر، اس میں کہا گیا تھا کہ ریاست کا درجہ بحال کیا جائے گا، اس کے بعد ہی انتخابات ہوں گے۔ لیکن ان کا ماننا ہے، ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اب یہ جس طرح سے کہا گیا ہے کہ پہلے انتخابات ہوں گے اس کے بعد ہی ریاست کا درجہ بحال، یہ سراسر جموں کشمیر کی عوام کے ساتھ ناانصافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو اس حوالے سے جو ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی، جو یقین دہانی کی گئی تھی، جب ان سے مطالبہ کیا گیا، جب آل پارٹی میٹنگ نئی دلی کے اندر ہوئی، ان کے سامنے یہ مانگ بھی رکھی گئی، مطالبہ بھی کیا گیا کہ ریاست کا درجہ بحال کیا جائے گا۔ لیکن جس طرح سے اب کہا گیا ہے کہ اب پہلے حد بندی مکمل ہوگی، اس کے بعد اسمبلی انتخابات ہوں گے، اس کے بعد ہی ریاست کا درجہ بحال کیا جائے گا۔ غلام نبی آزاد کا بیان سامنے آیا ہے اور غلام نبی آزاد کے مطابق وزیر داخلہ سب سے زیادہ نقصان جو ہے اس وقت ہو رہا ہے وہ جموں کشمیر کے عوام کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ پہلی لائن یہ ہے، اور دوسری لائن جو کہی گئی ہے کہ اس وقت کے موجودہ حالات کے بھی جو بلند مانگ دعوے کیے جا رہے ہیں، زمینی صورتحال اس سے برعکس ہے۔ اور تیسری پولیٹیکل بات جو کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حد بندی کے بعد ریاست کا درجہ بحال ہونا چاہیے اور اس کے بعد ہی چناوی بگل بجنا چاہیے، کیونکہ اس سے اعتماد کی فضا ریاست کے اندر قائم ہوگی اور کئی سیاسی چہرے جو ہے وہ اس دنگل کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اور اگر مرکزی حکومت نے اس کے برعکس کیا تو اس کے بہتر نتائج یا چناؤ کے اندر جو چاشنی ہے وہ اتنی برقرار نہیں رہ سکتی ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ جب آل پارٹیز میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں بھی غلام نبی آزاد سمیت کئی سینئر لیڈرز کی طرف سے وزیر اعظم کو یہ بات بتائی گئی تھی اور یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ جموں کشمیر کے اندر حد بندی کا معاملہ پوری سے بیشتر مکمل کیا جائے، اس کے بعد ریاست کا درجہ بحال کیا جائے اور اس کے بعد ہی چناوی عمل کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے۔ تاہم وزیر داخلہ نے، آپ کو یاد ہوگا، کل بھی اس بات کو دہرایا اور پرسوں بھی اس بات کو دہرایا کہ 3 پیٹرنز ہیں جی جس طریقے سے جموں کشمیر کو آگے چلانا ہے۔ پہلے ڈی والا معاملہ ہوگا، انہیں ڈیلیمیٹیشن کی مکمل کیا جائے گا، اس کے بعد ای والا معاملہ ہوگا، یعنی الیکشن پروسیس کو آگے لیا جائے گا، اور اس کے بعد ایس والا معاملہ ہوگا، یعنی اسٹیٹ کو ریسٹور کرنے والا معاملہ ہوگا۔ یہ ان کی طرف سے وضاحت پارلیمنٹ کے اندر بھی کی گئی تھی، پارلیمنٹ کے باہر بھی۔ سوشل میڈیا پر یہ پوچھ رہے ہیں کہ جس طرح سے اگر ہم سیاسی جماعتوں کی بات کریں گے تو اسمبلی انتخابات میں ان کا ماننا ہے کہ ایک سیاسی لیڈران کے پاس سے مدعا ہوتا اسٹیٹ ہوڈ کا، کیونکہ اگر پہلے اسٹیٹ ہوڈ ملتا اس کے بعد انتخابات ہو گئے، کہیں نہ کہیں سیاسی لیڈران کے پاس سے مدعا ہوتا کہ ہم نے جو ہے جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ بحال کروایا ہے۔ یہی تو میرے خیال سے بڑی وجہ ہے کہ پولیٹیکلی جب آپ اس کو دیکھیں گے چشمے سے تو بات سیدھی ہے کہ جناب اگر آپ نے ایک کے سر یہ معاملہ دے دیا تو پھر اندر خانے کیا کچھ ہوگا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس لیے میرے خیال سے سرکار یہ چاہ رہی ہے اور داخلہ وزیر صاحب کے من میں شاید یہ ہے کہ ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس مکمل ہوگا، اس کے بعد چناؤ ہو اور جو حکومت وہاں پر بنے اس حکومت کی طرف سے ایک ریزولوشن آئے، قرارداد آئے، وہ قرارداد مرکز کے سامنے جائے اور اس کے بعد اس پر جو ہے وہ حتمی فیصلہ لیا جائے۔ اس میں جب یہ فیصلہ آنا ہوگا تو کہیں نہ کہیں بی جے پی کو اندر سے یہ پوری امید تو ہے کہ جموں پروونس کے اندر بڑے پیمانے پر ان کی جیت درج ہونی ہے۔ کشمیر سے اگر زیادہ کچھ نہیں تو ووٹ شیئر وہ بہت زیادہ لے سکتے ہیں اور ان کے ہم خیال جماعتیں جو ہیں وہ جیت کر آئیں گی، تو ایک یونائٹڈ گورنمنٹ بنا کر، ایک متحدہ سرکار بنا کر پھر ان کے سپرد یہ کیا جائے گا، جس سے بی جے پی کا ایک اثر بھی برقرار رہے اور ایک اپر ہینڈ بھی رہے۔ شاید اس طریقے کا منصوبہ سرکار کے شاہ صاحب کے ذہن میں ہو سکتا ہے، لیکن سیاست کے اندر کل کیا ہوگا یہ کہنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ ابھی اگر کرونالوجی بتا رہے ہیں امت شاہ صاحب، ہو سکتا ہے کل کے حالات یہ ہو کہ وہ بتائیں کہ آل پارٹیز میٹنگ میں یا کچھ لوگ ملنے جائیں، پارٹیز ملنے جائیں، پرسیو کریں کہ اس کو، ہو سکتا ہے اس کے بعد شاہ صاحب کا موڈ بدل جائے اور وہ یہ کہے کہ چلیے پہلے
पहले आपका डिलिमिटेशन के बाद स्टेट रेस्टोर कर देती है कि रेजोल्यूशन पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि सेशन आने वाला है, लाएं और उसमें हो सकता है। वैसी भी ये गुंजाइश है कानून के अंदर कि कैसे हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर चुनाव होते हैं और यूटी के तर्ज पर चुनाव होते हैं तो उमर अब्दुल्ला साहब और महबूबा मुफ्ती साहिबा आपको इस चुनावी दंगल का हिस्सा नहीं दिखेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले इस बात का ऐलान किया। मेरे ख्याल से वही बात गुलाम नबी आज़ाद साहब बता रहे हैं कि बड़े चेहरे जी नहीं होंगे और उससे वो चाशनी बरकरार नहीं रहेगी।